بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب مینار۔ تعارف کتب صحابہ اکرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ اصلاح النظر۔ مصنفہ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابواب صادحیات۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 2 مئی 2023۔ عقائد اسلام کی بابت پنڈت کرما رام جگرانوی کی نظری کمزوریوں اور غلط فہمیوں کی اصلاح کے لیے مدلل جواب۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام محمد علی تھا۔ آپ کول دیہانہ کے محلہ جدید میں مشہور و معروف صوفی اور اہل اللہ حضرت منشی احمد جان صاحب مرحوم کے جوار میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ کے آبا کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے آبا سے پرانا تعلق تھا۔ جب نومبر 1875 میں آپ کی پیدائش ہوئی تو جنگی شاہ نامی ایک مجذوب نے قادیان میں ہی شیخ صاحب کے والد کو یہ خبر سنائی اور یہ بھی کہا تھا کہ تیرا یہ بیٹا قادیان میں ہی رہے گا اور ایک اہل اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص موقع شیخ صاحب کو دیا کہ وہ قادیان میں رہے اور اس خاص مرسل و معمور کے فدائیان میں شامل ہوئے۔ سن 1900 کی بات ہے کہ ایک ٹریکٹ عقائد اسلام پر عقلی نظر پنڈت کرما رام جگرانوی نے 1000 کی تعداد میں طبع کروا کر شائع کروایا، جس کی ایک کاپی حضرت حکیم الامت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی کسی نے ارسال کر دی۔ حضرت مولوی صاحب نے یہ ٹریکٹ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب کو جواب لکھنے کی غرض سے دیا تو آپ نے اس آریہ کی نظری کمزوریوں اور غلط فہمیوں کی اصلاح کے لیے مدلل جواب مرتب کر کے اس کا مسودہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کو دکھایا۔ نیز بتایا کہ اس قیمتی کتاب اصلاح النظر میں درج باتوں کا زیادہ تر حصہ حضرت حکیم الامت کے فرمودات یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیفات سے ملاحظہ شدہ ہیں۔ یہ کتاب ستمبر 1900 کی تحریر کردہ ہے اور انوار احمدیہ پریس قادیان سے 375 کی تعداد میں شائع کی گئی۔ مصنف کتاب حاضہ نے آغاز میں بتایا کہ مسلمانوں کی اپنی غفلت اور اپنی پاک کتاب قرآن کریم کی علمی اور عملی خدمت میں سستی ہی نے دیگر مذاہب والوں کو حوصلہ دیا ہے کہ وہ اسلام کے مقدس اصولوں پر نکتہ چینی کر سکیں۔ ان معترضین نے ناواقف لوگوں کو مغالطہ دینے کی خاطر بدنما پیرایوں اور صورتوں میں انبار کے انبار لٹریچر تیار کر کے اس کو مفت تقسیم کیا ہے، حالانکہ اسلامی عقائد کی معقولیت میں ذرہ بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب نے معترض کے الفاظ عقائد اسلام پر عقلی نظر کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا ہے کہ عقائد اسلامی کا جائزہ لینے کے لیے معترض نے عقل کو معیار بنایا ہے، حالانکہ عقل بجائے خود ایک ایسی قوت ہے کہ جب تک تجربہ صحیح، تاریخ صحیح اور الہام صحیح اس کے ساتھ نہ ہوں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ نیز لکھا کہ معترض کی کتاب کا مطالعہ بتا رہا ہے کہ وہ عقائد اسلام کی معقولیت پر بحث کرنے کی بجائے نفس مضمون کو چھوڑ کر فی کل واد یہیمون کا مصداق ہو رہا ہے۔ مثلا اسلام کا پہلا اصل اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ایک ہے۔ معترض کو چاہیے تھا کہ اس اصل پر عقلی بحث لاتے ہوئے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور قرآن کریم کے دلائل کو توڑتے، لیکن معلوم پڑتا ہے کہ معترض نے تو اپنے ٹریکٹ کا نام رکھنے ہی میں بڑی غلطی کھائی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے معترض کے شبے کے ازالے میں قرآن کریم کی تعلیم کی وجہ سے دنیا میں پھیلنے والے عقیدہ توحید باری تعالیٰ پر روشنی ڈالی ہے اور دیگر مذاہب میں موجود عناصر پرستی، بت پرستی اور دیگر اغلاط کی نشاندہی کرتے ہوئے معترض کی تحریر کے سکم اور کتاب میں درج کردہ خلاف حقائق و واقعہ امور کے نمونے درج کیے ہیں۔ کتاب میں صفحہ 11 سے 16 تک سورۃ البقرہ کی آیت انی جاعل فی الارض خلیفہ کی درست تشریح کر کے معترض کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے۔ صفحہ 17 سے 22 تک
آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دینے اور ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر وساوس کا ازالہ کیا ہے۔ صفحہ 22 پر مسلمانوں میں غلام علی، غلام رسول وغیرہ نام رکھنے پر اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، اور اثناء کلام صفحہ 25 پر واللہ خیر الماکرین پر طعن اور طنز کرنے پر معترض پنڈت کی علمی کمزوری واضح کی ہے۔ صفحہ 26 پر پنڈت کے اعتراض کے ملائکہ سے خدمات لینا اور متفرق کام ان کے سپرد کرنا شرک میں داخل ہے کا جواب دیا گیا ہے، اور بتایا کہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، نہ فرشتوں کی، نہ آفتاب کی، نہ ماہتاب اور ستاروں کی، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنا قانون قدرت جو ہم پر ظاہر کیا ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قدرتوں کا اظہار توسط سے ہوتا ہے، اور اس میں مصلحت اور سر یہ ہے کہ تا انسان میں علوم حقہ اور حکمت کی روشنی پھیلے۔ اگر اسباب کا توسط درمیان میں نہ ہوتا تو نہ دنیا میں علم حیات ہوتا، نہ طبی، نہ طبابت، نہ علم نباتات، اور نہ علم الہوا اور علم البرق کے وہ کرشمے ظاہر ہوتے جو آج ہو رہے ہیں۔ اگر وسائط کا ہونا شرک ہے تو کیا یہ غلط ہے جو دیانندی آریہ کہتے ہیں کہ اگنی، وایو، سورج انگرا کی وساطت سے وید جیسا کلام الہی لوگوں کو پہنچا؟ کتاب کے آخری صفحے پر حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی صاحب مصنف کتاب نے معترض کی زہر آلود باتوں اور اعتراضوں کا حقائق اور دلائل سے جواب لکھ کر فیصلہ پبلک پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ طرفین کے معیار اور مواد کا ملاحظہ کر کے خود سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کر لیں۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔